ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم ود اسما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ اللہ کی مدد کیسے ہوئی؟ اس قصے میں آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں گی جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ قربانی کس وجہ سے کرتے ہیں، ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ جسے پیار کرتا ہے اسے آزماتا بھی ہے۔ ویسے ہی اللہ نے اپنے خلیل کو ایک رات خواب میں آواز سنائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کر دیے اور اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں، خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ مجھے اسماعیل سے زیادہ پیار ہے یا میں اپنے خالق سے زیادہ عشق کرتا ہوں۔ بس جیسے ہی یہ خیال ابراہیم علیہ السلام کے ذہن پر تھا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اسے راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے، میرے بیٹے اسماعیل کو اچھا سا لباس پہنانا، آج میں نے اپنے دوست کی دعوت پر لے کر جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگیں اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، آپ کے بیٹے اسماعیل کے دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ بی بی ہاجرہ فخر سے بولی، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی؟ میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربان۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا اسماعیل، تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں، بابا، اس سے زیادہ بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کریں، لیکن بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں رسی سے باندھ دیے، پھر اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے،
اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کے اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم اپنے بیان میں کامیاب ہوا ہے، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا، اللہ کا شکر کرنے لگے، اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہے۔ اور پھر غیب سے آواز آنے لگی، اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلام ہو۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔